جنت میں نے دیکھی ہے 8 دروازے ہیں اس کے، اور وہاں کی نعمتیں، اور پھر ان ابواب یعنی دروازوں کی تقسیم کہ باب الصلاۃ بھی ہے اور باب الریان بھی ہے اور باب الصدقہ بھی ہے۔ نمازیوں کے لیے مخصوص دروازہ ہے، روزہ داروں کے لیے خاص دروازہ ہے۔ اور یوں نہیں ہے کہ جس طرح ایک گھر میں کئی دروازے ہوں اور داخل ہونے والا ایک ہی گھر میں داخل ہو۔ جنت میں انٹری گیٹ سے داخل ہونے والا نمازیوں کو جو انعامات اللہ وہاں عطا فرمائیں گے، روزے داروں کے لیے وہ نہیں ہوں گے، وہ الگ ہوں گے، صدقات والوں کے لیے الگ ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اچانک خیال آیا اور سوال کیا، یا رسول اللہ، روزے داروں کو پکارا جائے گا باب الریان سے، اہلاً و سہلاً مرحبا، آپ یہاں تشریف لائیے۔ حور و غلمان جو ہے وہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کرنے کے لیے، استقبال کے لیے موجود ہوں گے، نمازیوں کے لیے الگ۔ کیا ایسا کوئی خوش نصیب بھی ہوگا جس کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے کہ آپ یہاں سے تشریف لے آئیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے امید ہے ابوبکر تو انہی میں سے ہوگا، یعنی جس شخص کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے، ابوبکر مجھے امید ہے تو وہی ہوگا جس کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے گا۔ یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، جمادی الاخری، اس کی 22 تاریخ جو ہے یوم وفات ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آخرت کے تذکرے میں اور ابوبکر صدیق کا جو خصوصی پروٹوکول ہوگا جنت کے دروازے پر، اس کے تذکرے میں آج ہم مزید ذکر خیر کریں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان کی ساری زندگی میرے نبی کے ساتھ گزری تھی، بچپن بھی، لڑکپن بھی، جوانی بھی۔ عمر میں صرف 2 سال کا فرق ہے، بچپن کے یار ہیں میرے نبی کے، پڑوسی ہیں، اور ایک کامیاب تاجر ہیں۔ کپڑے کا ہول سیل کا کاروبار ہے حضرت ابوبکر صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تجارت کے لیے کبھی یمن کا سفر ہوتا ہے تو کبھی شام کا سفر ہوتا ہے، اور اسی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے آپ کو تاج نبوت پہنایا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابوبکر کو بتایا کہ ابوبکر مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی انتظار کے
بس یوں سمجھیں کہ انہی الفاظ سے کہا ہوگا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں آپ کا پہلا امتی ہوں۔ میں کہا کرتا ہوں مسلمانوں کی گنتی اور شمار اگر کیا جائے تو گنتی 1 سے شروع ہوتی ہے۔ اگر کوئی لکھنے لگے کہ کتنی تعداد ہے مسلمانوں کی اور سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ مسلمان ہونے کا، وہ ابو بکر صدیق کے حصے میں آئے گا۔ صحابیت میں اول نمبر، میرے نبی کی وفات کے بعد پھر خلافت میں بھی اول نمبر، اور پھر میرے نبی کے ساتھ روضہ اطہر میں قبر اطہر کے ساتھ ہی دفن ہونے میں بھی اول نمبر۔ تو اول نمبر ابو بکر صدیق کا شاہانہ پروٹوکول بھی جنت میں ایسا ہی ہوگا کہ جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا کہ ابو بکر آپ جس دروازے سے چاہیں داخل ہو جائیں۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ پھر ابو بکر اپنی تجارت میں نہیں لگ گئے، وہ اپنے مقام پر، لیکن ابو بکر کا ایمان وہ ایسا مقناطیس تھا، دوسروں کو کھینچتا چلا آیا۔ باہر نکلے، احباب کو دعوت دینی شروع کر دی، یعنی جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ آپ کی دعوت پر ابو بکر ایمان لائے، اور ابو بکر نے یہ دعوت کا سلسلہ جو جاری فرمایا، یہ باہر نکلے تو حضرت عثمان کو بھی ساتھ لے آئے، طلحہ اور زبیر کو بھی ساتھ لے آئے، سعد اور سعید کو بھی ساتھ لے آئے، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح کو بھی۔ یہ جو 10 صحابہ کرام ہیں، 10 مبشرہ جن کو کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک تو خود حضرت ابو بکر ہیں، ان کے علاوہ جو باقی 9 ہیں ان میں سے بھی 6 10 مبشرہ کے صحابی حضرت ابو بکر کی دعوت پر ایمان لائے۔ ابو بکر کا ایمان صرف ان کی اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، وہ دوسروں کو بھی کھینچ کے لے آیا۔ اور ان 10 مبشرہ صحابہ کرام کے علاوہ دیگر صحابہ کرام میں ابتدا ہی میں 14 نمایاں شخصیات صحابہ کرام کی حضرت ابو بکر کی دعوت پر جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اور پھر ابھی بھی جی نہیں بھرا ابو بکر کا، صحن کعبہ میں پہنچ گئے، مشرکین کے سامنے ہی برملا لا الہ الا اللہ کی دعوت دے ڈالی۔ کافر اس وقت بپھرے ہوئے تھے، اور انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مارا کہ چہرے کے نقوش مٹا دیے، روند ڈالا۔ قبیلے والے آپ کو اٹھا کر آپ کے گھر لائے، ماں باپ ابھی تک مسلمان نہیں ہیں، ابو بکر بے ہوش ہیں۔ جیسے ہی ہوش آیا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کی۔ میں نے جیسا عرض کیا، ماں ابھی تک مسلمان نہیں ہے، بیٹے کا یہ حشر دیکھا، اور پھر بیٹے کی زبان سے جب نبی کا نام سنا تو وہ چڑ گئی۔ جن کی خاطر تیرا یہ حشر ہوا ہے، پھر بھی تو اسی کا نام لے رہا ہے۔ لو، یہ دودھ کا پیالہ ہے، دودھ پی لو۔ ماں کہتی ہے دودھ پی لیں، ابو بکر کہتے ہیں اللہ کی قسم جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیریت سے نہیں دیکھوں گا، ایک قطرہ بھی اپنے منہ میں نہیں لوں گا۔ 2 بندوں کے سہارے چل کر حضرت ابو بکر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی یہ حالت دیکھی، چہرہ سوج چکا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس چہرے پہ ناک بھی تھا، اس قدر مارا گیا آپ کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے،
کھڑے ہو کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی پیشانی کا بوسہ لیا، تسلی دی، حوصلہ دیا۔ اور جس طرح ایمان لانے میں ابو بکر کا اول نمبر، لا الہ الا اللہ کی خاطر مار کھانے میں بھی ابو بکر کا اول نمبر، اور وہ بھی صحن کعبہ میں، مطاف میں۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی پیشانی کا بوسہ لیا، تسلی دی۔ ابو بکر کو اللہ نے ایسا موقع عطا فرمایا، غزوہ بدر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے اللہ، اے حی، اے قیوم، آپ کی رحمت کے واسطے سے میں آپ سے استغاثہ طلب کرتا ہوں، مدد طلب کرتا ہوں، کیونکہ ہمارا غوث آپ ہی ہیں۔ بار بار یہ دعا کرتے رہے، پھر اٹھ کے بیٹھے، ہاتھ یوں اٹھائے تو چادر مبارک کندھے سے گر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اٹھا کر ابو بکر حضور کے کندھے پہ رکھتے ہوئے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ آپ کے ان آنسوؤں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، آپ بس کریں یا رسول اللہ، انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی۔ تسلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور جو حضور نے بوسہ دیا تھا ابو بکر کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، حضرت ابو بکر مدینہ میں نہیں تھے، ان کا ایک گھر مدینہ سے باہر تھا، حضور سے اجازت لے کر ہی وہاں تشریف لے گئے۔ اطلاع ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے۔ ابو بکر تشریف لائے، گھوڑے سے اترے، بیٹی کا گھر تھا عائشہ کا، اندر تشریف لائے رضی اللہ تعالی عنہا، سرخ دھاری دار یمنی چادر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ڈھانپ دیا گیا تھا۔ حضرت ابو بکر آئے، چہرہ انور سے چادر ہٹائی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی پہ بوسہ دیا، اور اس وقت فرمایا، طبت حیا و میتا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ زندہ تھے تب بھی پاک تھے، وفات کے بعد میت کی حالت میں بھی آپ پاک ہی ہیں، زندگی بھی پاکیزہ، موت بھی پاکیزہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دعوت اسلام میں میرے نبی کے شانہ بشانہ چل رہے ہیں۔ کئی لوگوں میں بحث ہو جاتی ہے نا کہ سب سے پہلے ایمان کس نے قبول کیا۔ مفسرین میں، محدثین میں، مؤرخین میں اختلاف ہوا، ایمان پہلے کس نے قبول کیا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، یا حضرت ابو بکر صدیق نے، یا آپ کے غلام حضرت زید نے، یا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ تو سلجھانے والوں نے بھی کتنا بہترین انداز سے بات کو سمجھایا۔ انہوں نے کہا، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائی ہیں، بچوں میں حضرت علی ایمان لائے ہیں، غلاموں میں حضرت زید ایمان لائے ہیں، اور شادی شدہ ہوش باش لوگوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا۔ اور یہاں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کس کا ایمان لانا اسلام کے لیے فائدہ مند رہا۔ ایک عورت اگر ایمان لائی ہیں، باہر کے لوگوں کو کتنا فائدہ ہوا، ایک بچہ اگر ایمان لایا ہے اس کا کتنا فائدہ ہوا، ایک غلام اگر ایمان لایا ہے کتنا فائدہ ہوا،
اور ایک 38 سال کا جوان کامیاب تاجر، وہ اگر ایمان لایا ہے تو اس کے ایمان نے کس قدر ہلچل مچائی ہے کہ نامور صحابہ کرام میں 14 نمایاں نام ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ نبوت کی پیٹھ کس نے مضبوط کی؟ تو نام آئے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑے بڑے 4 گودام ہیں کپڑے کے مکہ میں، جس دن اسلام قبول کیا۔ میرے نبی کی حیات طیبہ میں میرے نبی کے ساتھ رہے، اور جب آپ کو خلیفہ رسول آپ بنے تو بہت ہی کم مدت ہے آپ کی دور خلافت کی۔ یہی ابو بکر صدیق جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور اپنی چادر اٹھا کر بیٹی کو دی کہ مرض ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میں سنبھل نہ سکوں، اسی مرض میں اگر میرا انتقال ہو جائے تو میری اس چادر کو دھو کر اسی چادر میں مجھے کفن دینا۔ نیا کفن خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ایک باپ اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے، اور بیٹی بھی وہ ہیں سلام اللہ علیہا، جن پر اللہ کے سلام آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رو کر عرض کرتی ہیں نہیں نہیں ابا جان، پرانی چادر میں ہم آپ کو کفن دیں گے، ہم آپ کے لیے نیا کفن لیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو بندہ اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کے لیے کیا نیا اور کیا پرانا۔ نیا لباس تو زندہ انسان کے جسم پر اچھا لگتا ہے، مرنے والا تو اپنے اعمال لے کے جا رہا ہے، اس کے لیے نیا کفن کیا ہے اور پرانا کیا ہے۔ نئے کفن سے بھی کچھ نہیں ہوتا اور پرانے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ جن کو کفن ملتا ہی نہیں ان کا کیا ہوتا ہے؟ سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسول، عم رسول حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی کے چچا جب احد میں شہید ہو گئے تو آپ کے لیے کفن نہیں تھا۔ حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوا بھیجا کہ چچا جان کے کفن کے لیے اگر کوئی چادر ہو تو بھجوا دیں، اور حضرت مصعب بن عمیر بھی ساتھ ہی ہیں، ان کے لیے بھی کفن کی چادر نہیں ہے۔ 2 چادریں بھجوائی گئیں۔ حضرت حمزہ کے حصے میں جو چادر آئی، سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہیں، پاؤں کی طرف کھینچتے ہیں تو سر ننگا۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، جن کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء حضرت حمزہ سے لے کر بعد میں آنے والے جتنے بھی شہید ہوں گے، فرمایا ہر شہید کے سردار حمزہ ہی ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں، اسد اللہ و اسد رسولی۔ کفن نہیں ہے پورا۔ صحابہ کرام سے فرمایا چہرہ تو چادر سے ڈھانپ دو، پاؤں پر گھاس وغیرہ ڈال دینا، بس یہ کفن ہے حضرت حمزہ کا۔ اور جنت میں ان کو کتنا اونچا درجہ ملا ہوگا، وہ اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جن کی میت پر اللہ کے رسول رو رہے ہیں،
اور ساتھ ہی فرما رہے ہیں اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا میرے چچا کے جسم کے 13 ٹکڑے ہو گئے تیرے دین کی سربلندی کے لیے، لا الہ الا اللہ کے مقام کو بلند کرنے کے لیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق وہ کپڑے کا تاجر، تعجب کی بات تو یوں ہے نا، فکر کی بات تو یہ ہے، سوچنے کی بات تو یہ ہے، جو خود کپڑے کے تاجر ہیں، جن سے بڑا تاجر اس وقت مکہ میں کوئی نہیں جب ایمان قبول کیا، اور جب دنیا سے جا رہے ہیں تو نئے کفن کی چادر بھی دستیاب نہیں۔ یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے عبرت کا بہت بڑا سامان ہے۔ مال گیا کہاں ان کا؟ 4 بڑے گودام ہیں مکہ کے ہول سیل مارکیٹ میں، ہولڈ ہے آپ کا، مال کہاں گیا؟ ابو بکر صدیق نے مال اللہ کے راستے میں لٹا دیا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، اور وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مال خرچ کیا اللہ کے راستے میں، اور وہ بھی اپنی ناموری کے لیے نہیں، نمود و نمائش کے لیے نہیں، واہ واہ کے لیے نہیں، تعریفی جملے سننے کے لیے نہیں، جس ذات کو خوش کرنے کے لیے ابو بکر نے مال خرچ کیا تھا، اس ذات نے قرآن کی سورۃ اللیل میں گواہی دی ہے اس بات کی کہ ابو بکر نے جو مال خرچ کیا تھا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اپنے رب کی ذات کو خوش کرنے کے لیے مال خرچ کیا۔ غلام خریدتے تھے، پھر ان کو کہتے تھے کہ میں نے اس لیے نہیں خریدا کہ میرے بھی غلام بن کر رہو، اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے، جا تو آج سے آزاد ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزار۔ امیہ بدبخت کا نام بھی تو آپ نے سن رکھا ہے نا، حضرت بلال ان کے غلام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں نے بڑی تکالیف دیکھی ہیں، ہمیں تو سستا ملا ہے نا لا الہ الا اللہ، اس لیے اس کی کوئی قدر نہیں، اور آج تک ہمیں پتہ ہی نہیں لا الہ الا اللہ کہتا کیا ہے، منواتا کیا ہے لا الہ الا اللہ، مفہوم کیا ہے اس کا۔ اگر ہمیں کوئی کہے، ویسے تو یہ ہر مسلمان پر فرض کا درجہ رکھتا ہے نا کہ یہ کلمے کو تو سمجھے، دوسرے کو سمجھانے کا اگر موقع آئے، کسی غیر مسلم کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینی ہو تو یہ کیا کیا خوبیاں گنوائے گا لا الہ الا اللہ کی، کیا بتائے گا کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ کا مفہوم صرف اتنا ہی تھا نا کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، تو اس میں تو کوئی گالی نہیں، اس میں تو کسی کو بھی برا بھلا نہیں کہا گیا۔ تو پھر جب بلال کہتے تھے لا الہ الا اللہ تو امیہ کو کیوں تکلیف ہوتی تھی؟ امیہ مکے کی گرمی 48 اور 50 کی ڈگری پہ سنگلاخ پتھریلی زمین پر قمیض اتروا کر حضرت بلال کی اس گرم زمین پر لٹواتا، غلاموں سے کہتا کہ ایک بھاری چٹان بھی اس کے سینے پہ رکھ دو تاکہ یہ ہل نہ سکے، اور پھر اس وقت کہتا کہ بلال تیرا کوئی نہیں ہے یہاں پر، اب بھی وقت ہے، چھوڑ دے یہ کیا احد احد کا نعرہ لگا رہے ہو کہ ایک ہی ہے، ایک ہی ہے جس کے سامنے سجدہ کیا جائے گا، ایک ہی ہے جس کے سامنے جھولی پھیلائی جا سکتی ہے۔ احد کا یہ مفہوم ہے، ایک ہی ہے بیماروں کو شفا دینے والا، بے عزتوں کو عزت دینے والا، ایک ہی ہے مشکل کشا، ایک ہی ہے حاجت روا،
ایک ہی ہے روزی کا مالک، ایک ہی ہے بیٹے بیٹیاں دینے والا، ایک ہی ہے نفع اور نقصان کا مالک۔ تو حضرت بلال آگے سے کہتے اس حال میں جو عہد کہنے کا مزہ اور جو لذت ہے وہ تو کافر کیا جانے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کا تو مزہ اب آ رہا ہے۔ آزاد فضاؤں میں تو کہہ رہا تھا میں لا الہ الا اللہ، لیکن اس وقت ایک طرف میرے رب کی بات آ گئی ہے اور ایک طرف تو کافر ہے، میں رب کے نام پر ایک جان لٹا دوں، اتنا سستا سودا میرے رب کے نام پر، تو کاش میرے اس جسم میں 1000 بار روح آئے، 1000 بار میں اپنی جان دے دوں، پھر بھی یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ اور اسی پڑوس میں حضرت ابوبکر بھی تو رہتے تھے، آتے جاتے دیکھتے کہ روزانہ ہی حضرت بلال کے اوپر یہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں، برداشت نہیں ہوا، ایک دن کھڑے ہو گئے۔ اب برابر کا بندہ ہے، وہ بھی اپنے قبیلے کا سردار ہے، بڑا ہے، ابوبکر صدیق بھی اپنے قبیلے کے بڑے ہیں، آر دلائی، اس کو شرم دلائی۔ اپنے جیسے بندے کے ساتھ بندہ مقابلہ کرتا ہے تو اچھا بھی لگتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی امیہ؟ ایک غلام بے بس کے اوپر اتنا ظلم۔ تو امیہ نے کہا اتنا ہی زیادہ ترس کھا رہے ہو تو خرید لو، لے جاؤ اس کو، میرے تو اب یہ کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ اب یہ اللہ کے کام کا ہو گیا نا، اللہ کی نظر میں آ گیا ہے، لا الہ الا اللہ والی دولت اس کے پاس آ گئی ہے۔ تو ابوبکر صدیق نے فوراً کہا بتائیے کیا قیمت ہے؟ قیمت طے ہو گئی، فرمایا اس کو چھوڑ دو، مجھ سے آ کر میرے گھر سے پیسے لے لو۔ اس نے کہا نہیں نہیں، اتنے میں نہیں، فلاں جو رومی غلام ہے آپ کا، وہ بڑا قیمتی غلام تھا، ہنر مند تھا، وہ مال کما کے اپنے آقا کو دیا کرتا تھا، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس نے کہا وہ غلام، اور وہ غلام ابھی تک مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، وہ غلام بھی لوں گا، اتنی قیمت بھی لوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو نہیں نہیں، 40 اوقیہ چاندی بھی چاہیے مجھے۔ آج کے دور میں تو گرام اور تولے ہیں، اوقیہ ایک پیمانہ تھا اس دور کا۔ فرمایا وہ بھی دوں گا، اس کو چھوڑ دو، یہ تمہاری غلامی سے آزاد ہو جائے۔ ابوبکر صدیق جیسے ہی چلے نا تو امیہ نے پیچھے سے آوازہ لگایا، کہتا ہے میں کامیاب تاجر ہوں، میں تجارت کے سارے رموز جانتا ہوں، نشیب و فراز جانتا ہوں، نفع نقصان اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں، بڑا آیا سمجھدار ایک بیکار حبشی کالے غلام کے بدلے میں قیمتی غلام بھی دے رہا ہے، اتنی چاندی بھی دے رہا ہے، اتنا پیسہ بھی دے رہا ہے۔ ابوبکر اپنے آپ کو کہتے ہیں میں بڑا سمجھدار ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واپس پلٹے اور فرمایا کہ تو نے اس کی سیاہ پیشانی دیکھی ہے نا، اس کے موٹے ہونٹ دیکھیں، اس کی توتلی زبان دیکھی ہے، اس کا کمزور بدن دیکھا ہے کہ یہ کسی کام کا نہیں، تو کافر کیا جانے کہ ایمان والا جوہر جو اس کے دل میں آیا ہے یہ بندہ کتنا قیمتی ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کون سی دولت؟ فرمایا لا الہ الا اللہ والی دولت جب سے بلال کے دل میں آئی ہے، بلال بڑا قیمتی ہو گیا، تو نہیں جانتا اس دولت کو۔ کیوں جی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ اس زمین و آسمان کے درمیان کے اس سارے خلا کو بھر دیتا ہے،
ساری کامیابیاں، ساری کامرانیاں، ساری سرفرازیاں، سارے نفع لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو اللہ عطا کرتے ہیں۔ یہی وہ کلمہ ہے نا جس کے بدلے میں 100 سال کا کافر، جس نے ہمیشہ اللہ کے ساتھ کفر کیا، شرک کیا، ظلم کیا، زیادتیاں کی، پھر اللہ نے اس کو ہدایت دے دی تو صدق دل سے جیسے ہی اس نے کہا لا الہ الا اللہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ایسا بنا دیتے ہیں جیسا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آیا۔ معمولی کلمہ ہے، بے قیمت ہے، کافر کی نظر میں ہوگا۔ ایک مسلمان کے پاس لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر کوئی دولت ہو ہی نہیں سکتی، لیکن یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کا مسلمان اسی دولت کی قیمت کو سمجھتا ہی نہیں۔ اگر یہ لا الہ الا اللہ کو سمجھتا ہوتا تو کافروں کی رنگین زندگیاں، ان کی عیاشیاں، ان کی جو اللہ نے ان کو عطا کر رکھا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہے ان کے لیے بھی، اور جس کو نہیں دیا ان کے لیے بھی۔ یہ سمجھ جاتا کہ میرے پاس لا الہ الا اللہ والی نعمت ہے تو اس سے بڑھ کر مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ بھی یہی تھی، ابو بکر صدیق نے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سوچ کے تحت اتنا بڑا مال قربان کر کے حضرت بلال کو خریدا اور خرید کر آزاد فرما دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی بڑی فراست ہوتی ہے، اور ابو بکر صدیق اس امت کا سب سے پہلا مومن ہے، اور یہ وہ مومن ہیں جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اولئک ھم المؤمنون حقا، حقیقت میں ایماندار کہلانے کے حقدار میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ ابو بکر صدیق کی فراست کہاں پہنچی کہ آج کا خریدا گیا یہ غلام بلال میرے نبی کا مؤذن بنا، مؤذن رسول کہلایا۔ جو اذان دیتے تھے تو شین نہیں کہہ سکتے تھے نا، تو اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کو اشہد کہتے تھے، اشہد۔ کئی لوگ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے شین کی ادائیگی نہیں ہو سکتی ان سے، حضرت بلال بھی ان میں سے تھے۔ ایسا لگتا ہے اللہ نے کہہ دیا ہوگا کہ اس کی سین کو شین میں خود بنا دوں گا، قبولیت میں نے عطا کرنی ہے۔ بلال اذان دیتے ہیں اور پھر معراج کی شب اللہ نے حضرت بلال کے پاؤں کی آہٹ میرے نبی کو جنت میں سنوائی۔ بلال کو اللہ نے ان اونچے رتبوں پر پہنچایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا، بلکہ اس سے بھی پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحابہ کی مجلس میں آتے نا تو حضرت عمر ان الفاظ کے ساتھ استقبال کرتے کہ ہمارے سردار آئے ہیں۔ یہ خوبی بھی اسلام نے عطا فرمائی ہے کہ غلام کو اس کی غلامی کا طعنہ نہیں دیا جائے گا، غریب کو اس کی غربت کی وجہ سے حقارت سے نہیں دیکھا جائے گا۔ وہی بات جو ابو بکر کو بلال کے سینے میں نور ایمان نظر آیا، عمر نے بھی بلال کی عظمت کو سامنے رکھ کر ان کو اپنا سردار قرار دیا کہ ہمارے سردار آئے ہیں، بلال آئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اللہ ان سب کو بہت بہت جزا دے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے اللہ کے حضور پیش کیے،
رہتی دنیا تک اسلام کا بول بالا کیا، لا الہ الا اللہ کو سر بلند کرنے کی فکر میں رہے، تو حضرت ابو بکر کا مال غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے میں کام آیا، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہوتا کہ ادھر خرچ کرنا ہے تو سب سے پہلے ابو بکر آتے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا نا، اپنے بارے میں فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ ابو بکر سے بھی پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ تو ابو بکر کی پسند یہی تھی، یا رسول اللہ آنکھ کھولوں تو آپ سامنے ہوں، آنکھ بند کروں تو آپ کو دیکھتے دیکھتے آنکھیں بند ہو جائیں۔ یہ جو آپ کا دیکھنا ہے یہ مجھے بہت پسند ہے۔ پھر دوسرے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے نکاح میں میری بیٹی ہے، یہ بات بھی مجھے بہت پسند ہے۔ پھر فرمایا کہ میرا مال ہو اور آپ کے اشاروں پر خرچ ہو جائے، یہ بات بھی ابو بکر کو بہت پسند ہے۔ اور اس کا اعتراف کیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے، برملا بتایا کہ لوگوں جتنا مال میرے اور اسلام کے کام آیا ہے نا ابو بکر کا، اتنا مال کسی کا کام نہیں آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کنیت ہے ابو بکر، لقب ہے صدیق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صداقت کا جو لقب عطا فرمایا، انشاءاللہ آگے چل کر بات کریں گے۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں تمام صحابہ کرام اور اہل بیت کی، ازواج مطہرات اور بنات رسول کی سچی محبتیں ہوں ہمارے دلوں میں، اور اللہ ہم سب کو ان کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔